آسان سادہ لفظوں میں آپ بتا دیں کہ کیوں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے اس ایکٹ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمار صاحب. میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور آپ جیسے جو مخلصین ہیں جس کو کی بورڈ واریئرز کہتے ہیں، جزاک اللہ. اس کا ان کا بہت مشکور ہوں. یہ جو کچھ اویئرنیس ہیں، ایجوکیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی محنت اور جدوجہد سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کریں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ اور قرآن و سنت کا ایک مرکز بنائیں. دیکھیں، میں سادہ الفاظ میں اگر جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں تو یہ ایک ثقافتی دہشت گردی ہے، یہ ایک کلچرل انویژن ہے، اور یہ ایک تہذیبی جارحیت ہے مغرب کا، امریکہ اور یورپ کا، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے حکمرانوں کے تعاون اور سپورٹ سے اسلام کے خلاف، اسلام کے نکاح اور شادی اور خاندان کے ادارے کے خلاف، اسلام کے قانونی وراثت کے خلاف، ہمارے خوبصورت اقدار اور روایات اور شرم و حیا کے نظام اور مسلم خاتون کی جو ڈگنیٹی اور وقار ہے اور شرف ہے اس کے خلاف، سیدھے سادہ الفاظ میں. اچھا، پھر یہ ہے کہ اس میں ایسی کون سی چیزیں، دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے، جو بالکل سادہ دو جو بنیادی چیزیں میں اگر بیان کروں، زیادہ چیزوں کی طرف نہ جاؤں، تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسجنڈر کون ہے. جی. تو پہلی انہوں نے ٹرانسجنڈر کی جو تعریف کی ہے وہ 3 کمپوننٹس میں کی ہے. پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر وہ ہے جو پیدائشی طور پر اس کے جسمانی اعضاء میں ابہام ہے. اس کو انگریزی میں انٹرسیکس کہتے ہیں، اور اس قانون کے اندر بھی اس کے لیے لفظ انٹرسیکس استعمال ہوا ہے. یہ ہے وہ حقیقی انٹرسیکس، یہ ہے وہ خنثی. اور یہ ٹرانسجنڈر کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ یہ لا ٹرانسجنڈر کی لا ہے، ورنہ ٹرانسجنڈر کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، تو مجبوراً بامر مجبوری ہم یہ لفظ ٹرانسجنڈر استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو حقیقی ٹرانسجنڈر اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں، خنثی، وہ انٹرسیکس، وہ یہ ہے. دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایک مرد ہے، اور وہ مرد جو ہیں کیسٹریشن اس کی ہوئی، کسی نے اس کو دوائی دی یا خود دوائی کھا لی، کسی نے اس کے اعضاء بگاڑے یا خود اس نے اعضاء بگاڑے، یا کسی حادثے اور ایکسیڈنٹ میں اس کے اعضاء بگڑے اور اس کی صلاحیت ختم ہو گئی، تو کہتے ہیں ہے مرد، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجنڈر ہے. حالانکہ فزیکلی وہ مرد ہے، اس کی جو گروتھ ہوئی ہے، اس کی جو پرورش ہوئی ہے، اور اس کی جو جسمانی ساخت ہے، اس کی جو احساسات ہے، وہ مردوں والی ہے. لیکن سازش سے، حادثے سے، یا خود اپنے ہاتھوں اس نے اپنی صلاحیت ضائع کر لی، ٹھیک ہے، یا نقصان پہنچایا. تیسرا کہتے ہیں ٹرانسجنڈر وہ ہے جو پورا مرد ہے، پوری عورت ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم بالکل ٹھیک ہے، جسمانی ساخت اس کی بالکل عورت اور مرد کی مکمل ہے، لیکن اس کے دماغ میں مسئلہ ہے، خلل ہے. وہ نفسیاتی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری جسمانی ساخت ہے، مثلا میں اگر مرد ہوں تو اس کو یہ خیالات آتے ہیں کہ میں عورت ہوں. ہاں، سوچیں، اور وہ اس سوچ کے تحت وہ کبھی کبھی کپڑے بھی عورتوں والے پہنتا ہے، انداز، عادات، اتوار، ایکسپریشن وہ بھی عورتوں والی. تو کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجنڈر ہے. جس طرح ہم نے گھروں میں دیکھا ہے، بعض دفعہ لڑکیاں، ایک گھر میں 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، تو بعض دفعہ بیٹا بھی، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ امی میں سو رہی ہوں. جی. یا ایک گھر میں لڑکے زیادہ ہوں، لڑکی ایک ہو، تو وہ لڑکوں کے ساتھ رہ کے کہنے لگ جاتی ہے امی میں سو رہا ہوں. یہ ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے. تو اس کو بھی ٹرانسجنڈر کرا دیں. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے 3 تعریفیں کی. پہلی تعریف ٹھیک ہے، اور دوسری تعریف میں پورا مرد جو کہ کیسٹریٹڈ یا حادثے کی وجہ سے، یعنی نقصان شدہ مرد، اور تیسرے میں پوری عورت اور پوری مرد جس کو کوئی نقصان نہیں ہے، جو پوری بایولوجیکل ساخت رکھتی ہے، اس کو ٹرانسجنڈر. تو ایک فراڈ انہوں نے یہ کیا. صحیح ہے. پھر اس ٹرانسجنڈر بنیادی طور پہ تعریف میں معاملات. ہاں، پھر ٹرانسجنڈر میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ پھر اس ٹرانسجنڈر کو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی پرمٹ کیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت، کہ یہ اپنے آپ کو جس صنف پہ، مردوں کے صنف میں شمار کرنا چاہے اس کا اختیار ہے، عورتوں کے صنف میں شمار کرنا چاہیں، عورت کہنا چاہیں، اس کو اختیار ہے. اور نہ صرف اس کو اختیار ہے بلکہ
हुकूमत के तमाम इदारे नादरा समेत, सिर्फ नादरा तक महदूद नहीं होगा, नादरा का खुसूसी जिक्र है, लेकिन सिर्फ नादरा तक महदूद नहीं, तमाम इदारे पाबंद होंगे कि जब ये शख्स उसके पास जाए और उसे कहे कि मैं ये फील कर रहा हूँ लिहाजा मुझे ये तस्लीम किया जाए, तो वो न सिर्फ उसको तस्लीम करेंगे बल्कि उसको सर्टिफिकेट और जाहिरन हुलिया चाहे उसका मर्द वाला है, वो हाँ। जाके कहे जी मैं औरत महसूस कर रहा हूँ, तो नादरा पाबंद होगा उसको। नादरा पाबंद होगा। उसके साथ बाकी पाकिस्तान के इदारे पाबंद होंगे कि उसको पासपोर्ट, उसको ड्राइविंग लाइसेंस, उसको कौमी शनाख्ती कार्ड, हर जगह औरत लिखा जाए। औरत लिखा जाए उसको। ये वो खतरनाक चीज़ है। अच्छा, इससे फिर क्या होगा? इससे होगा ये कि इससे आपका जो ख़ानदानी निज़ाम है, शादी और निकाह का इदारा है, उसके ऊपर भी इज़्ज़त पड़ रहा है। उसके साथ साथ कानूनी विरासत है, एक कुरानिक लॉ है, उसके ऊपर इज़्ज़त पड़ रहा है। फिर ये है कि इस कानून में लिखा हुआ है कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप औरत लिखे हुए हैं, बेशक आप हो मर्द, तो आप औरतों के मुख्तस मकामात, जिसमें तालीमी इदारे हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें स्विमिंग पूल्स हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशन हैं, आप उस तमाम मकामात पर जा सकते हैं, जिसमें जेल हैं, आप जा सकते हैं और कोई आपको कानूनन रोक नहीं सकता।